یہ ایسے کام ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک حدیث بہت معروف حدیث ہے کہ ایک فحشہ عورت تھی، غالباً بخاری شریف میں بھی آتی ہے، ایک فحشہ عورت تھی، وہ جب مر گئی تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو خواب میں وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے تیرے اعمال تو جنت والے نہ تھے؟ وہ کہنے لگی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ایک دن میں رستے میں آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کتے کا بچہ پیاس سے بلک رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، تو پاس کنواں تھا، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ پانی نکال کر میں اسے پلاؤں، لیکن میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے جوتے کو، بوٹ تھا جو میرا شوز، میں اس کو باندھا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا اور اس کتے کے بچے کو پلایا۔ پانی پینے کے سبب چونکہ پیاس سے مر رہا تھا وہ ٹھیک ہو کر گھومنے پھرنے لگا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اس نیکی کے سبب مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ حاضرین محترم، اب کتا نا مخلوق میں سے حقیر مخلوق ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی انسان اس حقیر مخلوق کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اتنی جزا عطا فرماتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی فلاح و بہبود کا کام کوئی انسان خلوص نیت سے کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ جزا نہیں عطا فرمائیں گے؟ یقیناً بدرجہ اولا اس پہ جزا عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اور صدقات جاریہ ہیں، جیسے آج ایک بزرگ ہے جن کا اعلان میں نے کیا ہے، منور علی مرحوم، وہ یہاں رہتے تھے جیسے مجھے بتایا گیا ہے، وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو پھر انہوں نے اپنی زندگی میں لکھ کر دے دیا تھا کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارا جو یہ مکان ہے یہ مسجد کو فی سبیل اللہ دے دیا جائے۔ حاضرین محترم، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے صحت کی زندگی گزارنی، وہ بھی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ ہم فی الحال کونسل کے مکان میں چلے جائیں، اپنا گھر بیچیں اور یہی پیسے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، لیکن انہوں نے یہ نیک عمل کیا ہے۔ یقیناً ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، آج دونوں دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اس عمل کا ثواب ان کو پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ جاریہ کر دیتا ہے تا قیامت اس کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو اپنے علم سے کسی کو نفع دے دے، ایسا شخص جو خود پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، اس کو علم آتا ہو، اور جو نہ پڑھے لکھے ہوں انہیں پڑھائے، جب تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے، آگے پڑھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہلے پڑھانے والے کو پہنچاتا رہے گا۔ اور اس کے بعد ایسا شخص جس کی اولاد ہو اور نیک اولاد ہو، حدیث میں آتا ہے ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے، اس کے مرنے کے بعد اس کی بخشش کے لیے دعا کرے، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، وہ اولاد جب اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، وہ ان کے سارے اعمال منقطع ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ حاضرین محترم، اس چیز میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو حدیث میں الفاظ ہے نا، صرف یہ نہیں کہ اس کی اولاد ہو، اور صرف یہ بھی نہیں کہ اچھی اولاد ہو، لیکن حدیث باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں او ولد صالح یحرث له دعا، کہ ایسا بیٹا یا ایسی اولاد جو نیک ہو اور نیک ہونے کے ساتھ اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی کرے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی یہ تربیت کیا کریں کہ وہ دعا کریں، اور ان کے سامنے انہیں ساتھ بٹھا کر اپنے باپ دادا کی بخشش کی دعا کیا کریں، تاکہ انہیں بھی احساس ہو کہ یہ دعا بھی کوئی چیز ہے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ اعمال منقطع ہونے کے بعد، مرنے کے بعد، یہ تین اعمال جاری و ساری رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، اور دعا کرنے والی نیک اولاد۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کاموں میں حصہ لیا کریں، لوگوں کو جو ہمارے پاس علم ہو لوگوں کو وہ سکھائیں، اور جو صاحب اولاد ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں سکھائیں کہ دعا کیا کریں مومنین مومنات اور دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی بخشش کی اور اپنے باپ دادا کے لیے۔ اور جیسے لباس پہ اعلان کیا تھا کہ جتنے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کیونکہ افطاری کے وقت منور علی مرحوم جنہوں نے مسجد کے لیے مکان دیا تھا ان کی سارے ثواب کی دعا ہوگی، اس سے پہلے آپ ذکر اذکار کر کے تشریف لائیں، اور جتنا وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، تاکہ اس وقت ان کو ایصال ثواب کر دیا جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سن لیں کہ مرحوم کو ایصال ثواب کیا جائے نا، اس میں سے جو گناہ گار ہوتے ہیں تو ان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، اور جو مرحوم و مغفور ہوتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہوتی ہے، اگر ان کو ایصال ثواب کیا جائے تو جو ایصال ثواب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اب واللہ اعلم بالصواب، اب ہم سے پہلے جو مومنین مومنات گزر چکے ہیں، ہم کسی کے بارے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے بخشش نہیں فرمائی ہوگی،
ہو سکتا ہے کسی کا ایسا عمل ہو جو ہماری نگاہ میں ظاہراً کوئی اتنا بڑا عمل نہیں، لیکن اس نے زندگی میں کیا ہو اور وہ جو ہی قبر میں پہنچے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیا وہ اس عمل کے سبب. تو اس لیے جمیع مومنین مومنات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تو شام کے وقت افطاری کی دعا ہوگی، تمام حضرات اس سے پہلے تشریف لیں، ان کی سال ثواب بھی ہوگا. دعا کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی دونوں میاں بیوی جو تھے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو لوگ بھی خاص کر چونکہ آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان دنوں میں کیونکہ رمضان ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی جیسے ایک صاحب تھے اور کسی دن انہوں نے بتایا تھا کہ بوائلر جو ختم ہو گیا میں دوں گا، ان کے لیے بھی خاص طور پہ دعا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جتنے لوگ دام میں سکھنے مسجد کو آباد کرنے میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حصے کو قبول فرمائے. آمین. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ. یا تیرے مندے تیرے حضور حاضر کے حضور قبول فرما. یا ان کا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، عبادات کرنا، ذکر اذکار کرنا، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. متقاضر بشریت ہماری عبادات میں کوتاہی خامی غلطیوں سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا علیہ مرحوم منور علی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما، بلندی درجات عطا فرما. یا علیہ ان کے آخرت کی تمام منازل آسان فرما. یا علیہ ہم عثمان کو نیکی کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.